وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لكم ویغفر لكم، واللہ شکور حلیم۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، کل یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالی نے ہمارے مالوں کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آزمائش اور امتحان کا سبب بنایا ہے، اور ہر عقل مند آدمی کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ امتحان میں کامیابی سے سرفراز کیا جائے اور ناکامی سے اس کی حفاظت ہو، وہ ناکامی سے دور رہے۔ اب ذہن میں سوال کہ جس آزمائش میں ہمیں مبتلا کیا گیا ہے، اس سے ہمیں کامیابی کس صورت میں مل سکتی ہے؟ بہت ممکن ہے کہ ہم جس بات کو کامیابی سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کامیابی نہ ہو۔ مثلاً ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی اس میں ہے کہ مال و دولت کو اپنی ناموری کے لیے خرچ کیا جائے،
تاکہ ہمارا نام ساری دنیا میں عام ہو جائے، ہر بچہ جان لے، زبانوں پر تعریفیں آ جائیں، زندہ آباد کے نعرے لگنے لگیں، یہ آزمائش میں کامیابی ہو؟ کوئی یہ سمجھے؟ یا یہ کہ اولاد کو دنیاوی اعتبار سے ترقیات کے راستے ان کے بارے میں اختیار کیے جائیں، اس سے آزمائش میں کامیابی ملے؟ تو کسی کے ذہن میں ایسے خیالات آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہ آتے ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں جو اس وقت پڑھی گئی، ہمارے اوپر فضل و کرم اور انعام فرماتے ہوئے آزمائش میں کامیابی کیسے ملے گی اس کا طریقہ بھی خود ہی بتلا دیا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر بجا لایا جائے کم ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی اہم باتیں ارشاد فرمائیں، اہم ہدایات سے ہمیں نوازا کہ جو شخص اپنی زندگی میں ان ہدایات کو داخل کر لے گا تو وہ انشاءاللہ ہر طرح کی آزمائش میں ضرور کامیاب ہو جائے گا، چاہے وہ مالی معاملات کا مسئلہ ہو یا اولاد والا مسئلہ ہو یا اور دنیا کا کوئی مسئلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیابی جو ملے گی وہ ان ہدایات پر عمل کرنے میں ملے گی۔ وہ ہدایات کیا ہیں؟ پہلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ شریعت کے احکامات کو دل سے تسلیم کرو، اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اور تیسری ہدایت یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے اس کو خیر کی جگہوں پر خرچ کرتے رہو۔ اور پھر اسی کی تشریح کرتے ہوئے کچھ مزید باتیں بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تین باتیں ہیں، بظاہر دیکھنے میں وہ تین ہیں، عنوان تین ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ سارا دین ان تین عنوانوں میں سمٹ کر کے آ گیا ہے۔ اس لیے یہ کہا جائے گا کہ انسان اپنی آزمائشوں میں جب ہی کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ پورے طور پر دینداری اور شریعت کی فرما برداری والا راستہ اختیار کرے، اس کے بغیر وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات ہے تقوی، اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیشہ دل میں یہ دھڑکا لگا رہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو
جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ ہر وقت دل میں یہ دھڑکا لگا رہے، خطرہ رہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ جذبہ بیٹھ جائے تو نہ وہ اللہ کے حق میں کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ بندوں کے حق میں اس سے کوئی کمی صادر ہو سکتی ہے۔ اس کے تمام اعضاء و جوارح، کیا آنکھ، کیا کان، کیا زبان، کیا ہاتھ، کیا پیر، سب اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہیں گے اگر دل کے اندر تقوی کی صفت موجود ہے۔ غلط جگہ کی طرف نظر اٹھتے ہوئے بے اختیار آنکھیں جھک جائیں گی، کیونکہ دل متنبہ کرے گا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور وہ تجھے سزا دینے پہ قادر ہے۔ کان سے گانا باجا، سننے کا ارادہ ہوتے ہی تنبیہ ہو جائے گی کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے، اگر پوچھ ہو گئی تو کیا جواب دوں گا۔ زبان سے غلط بات نکلنے کا ارادہ ہوگا، مگر یہ تقوی والی صفات چلتی ہوئی زبان کو جام کر دے گی۔ اس سے کسی کی غیبت نہ نکلے، کوئی جھوٹ نہ نکلے، کوئی گالم گلوچ نہ نکلے۔ اسی طریقے پر جب تقوی کی صفت ہوگی تو حرام آمدنی سے آدمی 100% بچنے کی کوشش کرے گا اور اپنا مال حرام جگہ لگانے سے بھی اپنے کو بچائے گا۔ اس کی آمدنی حتی الامکان پاکیزہ ہو جائے گی۔ کاروبار شریعت کے دائرے میں رہ کر کے وہ کرے گا، کیونکہ وہ متقی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو امتحان میں کامیابی چاہیے تو تقوی والی صفت پیدا کرو۔ اللہ تعالی ہدایت فرما رہے ہیں۔ اہل اولاد، بیوی بچوں کے بارے میں بھی متقی اور پرہیزگار آدمی ان کی حق تلفی سے بچے گا، بیجا غصہ گرمی سے بچے گا، ایذا رسانی سے بچے گا، ان کے ساتھ شفقت اور خیر خواہی کا معاملہ کرے گا، ان کے حقوق کو بجا لائے گا، ان کی دینی تربیت اور دینی تعلیم کی فکر کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے اور قیامت میں اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزمائش تو ہے، مگر ہم تمہیں راستہ دکھلا رہے ہیں، اس راستے پہ چلو گے تو یہ آزمائش تمہارے لیے رحمت بن جائے گی، خیر بن جائے گی، عافیت کا سبب بن جائے گی۔ اور دوسری ہدایت یہ فرمائی گئی کہ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، اللہ تبارک و تعالی کی باتوں کو سنو اور مانو، رسول اللہ کی باتوں کو سنو اور مانو۔ سمع و طاعت، شریعت کا حکم سامنے آ جائے، سر تسلیم خم ہو جائے، بات سمجھ میں آئے تو بھی مانی جائے
اور اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو بھی مانے۔ مومن کا جذبہ تو یہ ہونا چاہیے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بہت سے ہمارے بھائی دینی احکام کے بارے میں علتیں پوچھتے ہیں، ایسا کیوں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے، یہ بتایا جائے۔ تو بہت سے علماء نے جو ان کے سمجھ میں آیا یا جو نصوص سے پتہ چلا ان باتوں کو کچھ جمع بھی فرما دیا ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تو ایک باقاعدہ کتاب اس موضوع پر اردو میں لکھی، احکام اسلام عقل کی نظر میں۔ بہت سی چیزیں آپ نے جمع فرمائیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض کسی حکم کے بارے میں کوئی بات کسی نے نہ لکھی ہو یا نہ بتائی ہو اور وہ حکم شریعت میں ثابت ہو تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ بغیر کسی حیل حجت اور چوں چرا کے اس کو تسلیم کریں، کیونکہ ہم مومن بھی ہیں مسلم بھی ہیں۔ مومن کا مطلب ایمان رکھنے والا اور مسلم کا مطلب تابعداری کرنے والا۔ ہم تو تابعدار ہیں، ہم تو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور بندے کو چوں چرا کا حق نہیں ہوتا ہے، اسے تو احکام کو بجا لانا ہے۔ اس لیے زیادہ اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ حکم یوں کیوں ہے، وہ کیوں ہے۔ بہت سے لوگ نئی تہذیب کے دل دادا اپنے کو کہتے ہیں اور وہ قرآنی احکامات کے بارے میں لاف و گداز باتیں بنائے رہتے ہیں۔ صاحب تین ہی طلاق کا حکم کیوں دیا گیا، اور جناب کئی نکاح کرنے کی، 4 نکاح کرنے کی اجازت کیوں دی گئی، اور لڑکی کا حصہ لڑکے سے آدھا کیوں رکھا گیا۔ اب ان کی وجوہات لوگوں نے بیان بھی کی ہے اور وہ صحیح بھی ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بیان نہ بھی ہوتی اور نہ کی جاتی پھر بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم جو حکم ربی آ گیا اور جو حکم رسول ہمارے سامنے آ گیا ہمیں تو بھائی اس کو ماننا ہی ماننا ہے، اس میں کوئی حیل حجت میل میخ نہیں نکالنی۔ اسی کا نام ہے سمع و طاعت۔ سمع و طاعت اگر نہ ہو تو آدمی کی زندگی میں سکون پیدا نہیں ہو سکتا، ٹینشن والی زندگی رہے گی۔ سمع و طاعت اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا رب ہے، وہ ہمارے لیے جو بہتر ہے ہم سے لاکھ گنا زیادہ جانتا ہے، اس نے جو حکم دیا ہے اسی کے اندر خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے رب کی طرف سے جو ہمیں ہدایات دی ہیں وہ ہماری
آنکھوں پر ہیں اور ہمارے سروں پر ہیں، اور ہم بغیر کسی شک اور شبے کے، بغیر کسی کنفیوژن کے ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ اگر یہ جذبہ کسی انسان میں پیدا ہو جائے، انشاءاللہ وہ 100% کامیاب ہے۔ یہ سمع و طاعت ہے، اور سمع و طاعت میں اصل حکم تو چلتا ہے اللہ کا اور رسول اللہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان احکامات کی ترجمانی کرتے ہیں حضرات علماء کرام، فقہاء عظام۔ تو فقہا یا علماء جو بات بتلا رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بتلا رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ لہذا جو صحیح علم کی روشنی میں دین کی باتیں حضرات علماء کے ذریعے سے پہنچیں، ان کی بھی اطاعت کرنا، ان کو تسلیم کرنا، یہ بھی سمع و طاعت میں داخل ہے، کوئی اس سے الگ نہیں ہے اللہ رسول کی سمع و طاعت سے، کیونکہ عوام کے پاس اتنا علم نہیں کہ وہ براہ راست قرآن و سنت سے مسائل سیکھیں اور سمجھیں، انہیں کسی پر اعتماد کرنا ہے۔ یہ علماء ہیں، معتمد معتبر علماء، جو اپنے علم کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری ہدایت دی گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرو، درجہ بدرجہ۔ زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ادا کرو، صدقہ فطر ہے وہ ادا کرو، اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو، درجہ بدرجہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس ایک اشرفی ہے، تو اسے کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو، اپنی ذاتی ضروریات میں، کھانے پینے میں، کپڑے لتے میں۔ عرض کیا کہ حضرت اگر ایک اشرفی اور ہو تو کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو، بیوی پہ خرچ کرو، بچوں پہ خرچ کرو، یہ بھی خیر کا سبب ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، کیونکہ آدمی اس کے ذریعے سے اپنے اوپر واجب حق کو ادا کر رہا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ جی اگر ایک اشرفی اور ہو تب کیا کروں؟ فرمایا کہ پھر اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتے ہو، اور پھر صدقے کے بھی درجات ہیں، اپنے رشتہ داروں پہ کرو، پڑوسیوں پہ کرو۔ ہمارے موجودہ ماحول میں خاص طور پر جو ضرورت مند ہیں، اس وبا کی وجہ سے ان پہ خرچ کرو، اور جو ایسے مصارف ہیں جن کی بنیاد پر دین کی بقا ہے، مثلا مدارس دینیہ ہے، ان پہ خرچ کیا جائے تو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو خرچ کرنے کا ثواب اور دوسرے دین کی بقا کا ثواب۔
کیونکہ یہی وہ مدارس ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے پاس دین کی صحیح روشنی موجود ہے۔ نسلوں کو دین پر باقی رکھنے کے لیے ان مدارس کا بڑا کردار ہے۔ ان کا تحفظ، ان کی بقا، یہ ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ ہمارا اپنا وجود ضروری ہے۔ تو درجہ بدرجہ پھر فرمایا کہ دیکھو یہ تم سے جبھی ہو پائے گا، خرچ کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، جب کہ تمہارا دل لالچ سے اور بخل سے پاک ہو۔ بخیل آدمی وہ خرچ نہیں کرتا، خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے اس کی، مسل مسل کے دیتا ہے۔ اور اسی طرح حریص آدمی، لالچی آدمی، یہ خود بھی خرچ نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ جو مال دوسروں کے پاس ہے وہ بھی میرے پاس آ جائے۔ تو یہ پرلے درجے کا بخیل ہے، جس کو کہتے ہیں مہا کنجوس، مکھی چوس۔ فرمایا جس شخص کے دل میں یہ شح رہے گی، بخل والی لالچ، ایسا بخل جو لالچ کے ساتھ ہو، اس کو عربی زبان میں شح کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس کے دل میں یہ رہے گی وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ جس کے دل کو اللہ تعالی اس شح سے، اس حرص سے، لالچ سے، طمع سے، بخل سے پاک کر دے، وہی لوگ در حقیقت کامیاب ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی 3 باتوں کا خاص طور پر اہتمام رکھے وہ شح سے بری ہو جائے گا۔ 3 باتیں کیا کیا ہیں؟ فرمایا من ادى الزکاۃ، زکوٰۃ دینے کا اہتمام رکھے، وقر الضیف، اور مہمان آ جائے تو خوش دلی سے اس کی مہمان نوازی کا اہتمام رکھے، اور وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ، اور کوئی عام پریشانی لوگوں میں پیش آ جائے اس میں خوب بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرے لوگوں کا۔ اگر یہ 3 باتیں کسی میں پائی جاتی ہیں تو وہ حرص اور لالچ اور شح سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جو مال تم خرچ کر رہے ہو اللہ کے راستے میں، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دیا جا رہا ہے، قرض حسنہ دیا جا رہا ہے۔ اور قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ قرض دینے کے بعد تقاضا نہ کرے اور اپنا احسان نہ جتائے اور دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ تو جو آدمی خرچ کر رہا ہے صدقہ خیرات، جس کو دے رہا ہے اس پر احسان نہیں جتا رہا، اس سے کسی بدلے کا امیدوار نہیں ہے، اس کو ذلیل اور حقیر نہیں سمجھ رہا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے رہا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مجھے قرض حسنہ دے گا میں اسے بہت بڑھا چڑھا کر کے اس کا بدلہ دوں گا۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے پھر وہ اسے بہت بڑھا چڑھا کر کے لوٹائے گا،
جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ قرضہ چاہتے ہیں تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا کھجور کا باغ جس میں 600 پیڑ ہیں وہ اللہ کو قرض میں دے دیا، یعنی صدقہ کر دیا۔ اور پھر گئے باغ میں، وہاں ان کی اہلیہ وغیرہ موجود تھیں، اعلان کر دیا کہ یہ میں نے اللہ کو دے دیا، چلو چلو یہاں سے گھر واپس آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے صدقے کی بڑی قدر ہے، یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا کہ کتنا عظیم الشان بدلہ ملنے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی قدردان ہیں، بڑے ہی تحمل والے ہیں، گناہوں کی معافی فرمانے والے ہیں، کھلی اور چھپی باتوں کو جاننے والے ہیں، زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور مانو اور خرچ کرو اپنے فائدے کے لیے، یعنی اللہ کا فائدہ نہیں، تمہارا فائدہ ہے خرچ کرنے میں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جو بچا لیا جائے اپنے جی کے لالچ سے سو وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو اچھی طرح پر قرض دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا کر دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی قدردان ہے، بہت ہی تحمل والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر سورہ تغابن کا اختتام ہوا بہت بہترین شاندار انداز میں، اور اس سورت میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو بیان فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، کہیں فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، کہیں فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، اور یہاں پر عالم الغیب والشہادہ، یہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا کرانا ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو تمہاری بھرپور نگرانی ہو رہی ہے، کوئی چیز اللہ کی نظر سے باہر نہیں ہے اور علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خوشنودی سے اور رضا سے مالا مال فرمائیں، شرور اور فتن، معصیت، منکرات، نافرمانی سے حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔